سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم جناب محترم محمد اسلم زرگر صاحب ان کے احسان ثواب کے لیے کل شریف کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ ان کے وصال پر ہم ان کے صاحبزادگان جناب محترم شہزاد عمران صاحب، محترم جاوید عمران صاحب، محترم محمد آصف بھائی، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کا صدقہ محترم محمد اسلم صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کی اس کل شریف کی نشست کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقیقت دنیا اور فکر آخرت۔ سامعین محترم، توجہ طلب یہ امر ہے کہ جس طرح آج محترم محمد اسلم صاحب ہمیں چھوڑ کے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی دنیا چھوڑ جائیں گے، اور اگر اس دنیا کی حقیقت پہ غور کیا جائے اور لفظ دنیا کو لغت میں دیکھا جائے تو اس دنیا کے لفظ کے اندر بھی گھٹیا پن کا معنی ہے، ذلت کا معنی ہے۔ آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، غور کریں کہ کیا گھٹیا شے کی محبت انسان کو کبھی اعلیٰ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ ذلیل شے کی محبت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اور اعلیٰ شے کی محبت انسان کو اعلیٰ کر دیتی ہے۔ لغوی اعتبار سے اس دنیا کے اندر ذلت کا معنی، گھٹیا پن کا معنی، مالک کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے۔
جو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت و زندگی کا تسلسل فقط اس لیے ہے کہ تجھے آزمایا جائے، احسن عملا، کہ کون ہے جو نیک اور احسن اعمال کے ذریعے اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑ کے آتا ہے، کون ہے جو اپنا رشتہ اپنے مالک کائنات کے ساتھ مضبوط کر کے آتا ہے، جس کا تعلق، جس کا رشتہ رب کائنات کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو گیا، قائم ہو گیا، وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس کا رشتہ رب کائنات کی ذات کے ساتھ مضبوط نہ ہو سکا، وہ اس دنیا میں آ کر بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا، اس دنیا میں آ کر دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا رہا، دنیا کا حرص، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ اور دنیا کا تما بس اس کے ذہن میں رہ گیا، وہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کر سکا، یہاں بھی ناکام ہے وہاں بھی ناکام ہے۔ اب آئیے رب کائنات کی ذات اقدس سے پوچھے کہ مولا تو بتا، تو نے اس دنیا کو بنایا ہے، اب تو سمجھا کہ دنیا کیا ہے۔ تو مالک کائنات سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے جان لو دنیا کیا ہے۔ بیس بڑھا دے، آواز بڑھا دے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ رب کائنات نے دنیا کو سمجھانے کے لیے 5 چیزوں کو بیان کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا اس دنیا کے لیے مارے مارے پھرنے والوں جان لو دنیا کیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا فقط ایک کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ اب رب کائنات اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان کر رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا کے لیے سارا کچھ گوا دینے والوں، اس دنیا کے لیے رشتوں کا حیات چھوڑ دینے والوں، اس دنیا کے لیے بڑے اور چھوٹے کا احترام چھوڑ دینے والوں اور دنیا کی خاطر مر مٹنے والوں، مالک کائنات کی زبان سے سن لو اور اللہ کے کلام سے سمجھ لو، یہ دنیا فقط کھیل اور تماشا ہے۔ وزینۃ، آگے میرے اللہ نے فرمایا دنیا جھوٹی زیب و زینت کا نام ہے۔ وتفاخر بینکم، یہ دنیا ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور فخر کس شے پر؟ کوئی کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جائیداد زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا عہدہ بڑا ہے، منصب بڑا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بیٹے زیادہ ہے۔ ارے دیکھتے جاؤ رب کائنات بھی فرما رہا ہے وَتَفَاخَرُوا بَيْنَكُمْ، اس دنیا میں تم فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، رعونت دکھاتے ہو۔ مالک فرماتا ہے تم تکبر کرتے رہو گے، زندگی ختم ہو جائے گی، مر مٹ کے قبر میں جانا ہوگا۔ اب جو مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو اتنی بڑی ہے، اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، کروڑوں لوگ جہاں پر ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، کماتے ہیں، جابز کرتے ہیں، تو مالک کائنات کہتا ہے کہ یہ دنیا فقط کھیل اور تماشا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ رب کائنات نے دنیا کو کھیل اور تماشا کیوں کہا؟ اس لیے کہ کھیل اور تماشا یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں انسان کا دل لگ جاتا ہے اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔
اب تصور میں لائیں، جو کھیل بھی جو کھیلتا ہے، جب کوئی انسان کھیل میں ہوتا ہے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، بھوک لگنے کا بھی احساس نہیں ہوتا، بندہ ساری رات اس کھیل میں پڑا رہتا ہے، نہ نیند کا احساس، نہ بھوک کا احساس، نہ وقت کے گزرنے کا احساس۔ جب وقت گزر جاتا ہے انسان کو ہوش آتی ہے، کہتا ہے اتنا وقت گزر گیا، میں نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، اتنا وقت گنوا دیا۔ تو مالک کائنات فرماتا ہے اس دنیا میں آنے والوں اور دنیا میں رہ کر دنیا کے مال سے، حرص سے، طمع سے زندگیاں بھرنے والوں اور اپنا دل اس دنیا میں لگانے والوں، تم اس کی زیب و زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، مال کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ دل لگا کر بیٹھے ہو، زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی تب کھلے گی جب موت کا فرشتہ آنکھوں کے سامنے ہوگا، موت کا فرشتہ سامنے ہوگا۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر بندہ رو رو کے کہے گا مولا مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اب جو مہلت دے گا میں وقت سجدے کر کے گزاروں گا، اب جو لمحات دے گا میں قیام رکوع اور سجود کروں گا۔ لیکن پھر رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندے وقت ختم ہو گیا، اب مہلت نہیں ملنے والی۔ تو سامعین محترم آئیے اپنے آپ کو تھوڑا سا کھنگالیں تو صحیح، اپنے آپ پہ غور تو کریں کہ کیا ہماری زندگی دنیا طلبی میں گزر رہی ہے یا مولا طلبی میں گزر رہی ہے؟ اگر تو دنیا طلبی میں مست ہیں اور دنیا کے حرص و ہوس میں مست ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہر کسی پہ موت آ جائے گی۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا پھر ایک لمحہ بھی اور ملنے والا نہیں ہوگا۔ پھر دنیا کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الزہد کو پڑھے، کتاب الرقائق کو پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مری ہوئی بکری نظر آئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک اس پوری دنیا کی قیمت اس مردار بکری کے برابر بھی نہیں ہے، اس مری ہوئی بکری کے برابر بھی پوری دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت اور راحت کا مقام ہے۔ اب یہاں پر بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیسے بن گئی اور کافر کے لیے جنت اور راحت کا مقام کیسے بن گئی؟ تو سامعین محترم، قید اس مقام کو کہا جاتا ہے قید خانہ جہاں پہ انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ قید کی حالت میں انسان کو سکون میسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، مومن اس دنیا میں آ کر بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ذہن میں سوال آیا کہ کیوں؟ ارے مومن کا حقیقی مقام یہ دنیا نہیں ہے،
مومن کا حقیقی مقام تو مالک کائنات کی معرفت ہے. مومن کا مقام اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معیت ہے. بندہ مومن مالک کائنات کی معیت و صحبت چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے. وہ اللہ کے قرب کے لیے دن رات مضطرب رہتا ہے. اس لیے مومن یہاں پہ قید کی حالت میں ہے. اور دوسرا اس نقطے کو سمجھیں گے کہ انسان کو مالک کائنات نے دو چیزوں کا مرکب بنایا، جسم اور روح. جسم اس دنیا کا نمائندہ ہے. جسم پھر آگ، مٹی اور ہوا پانی سے بنایا گیا. جسم اسی دنیا کا نمائندہ، جسم اسی دنیا کی آرائش و زیبائش میں خوش ہوتا ہے. جسم چاہتا ہے کہ نرم و نماز، نرم و گداز بیڈ مل جائے، سردی کے موسم میں گرم بستر مل جائے، ہیٹر بھی ہو، اگر وضو بھی کرنا ہو تو گرم پانی میسر آئے، دنیا کی خوبصورتی ملے، دنیا کا حسن ملے، دنیا کی آرائش و زیبائش ملے. جسم اس دنیا میں آرام چاہتا ہے. اور اسی جسم کے اندر جو روح ہے وہ جسم کو بار بار بیدار کر کے کہتی ہے کہ اے بندے اٹھ، اس مولا کے قرب میں چلے. بندے اٹھ، رب کائنات کی معرفت حاصل کریں. چونکہ جسم اسی دنیا سے ہے اور اس کے اندر جو روح ہے، اس روح کا حقیقی ٹھکانہ مالا اعلیٰ ہے. روح مالا اعلیٰ میں رہتی تھی، روح اللہ کے قرب میں رہتی تھی، روح اللہ کی معیت میں رہتی تھی. وہاں پہ روح کو اللہ کی صفات کے جلوے نظر آتے، وہاں پہ روح کو اللہ کے قرب کے جلوے نصیب ہوتے. کبھی مالک کائنات کا کلام سنائی دیتا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روح کو جب وہ قربتیں یاد آتی ہیں، روح کو جب وہ سنگتیں یاد آتی ہیں کہ فرشتوں کی سنگتیں تھیں، مالا اعلیٰ ٹھکانہ تھا، اللہ کے جلوے تھے، اللہ کا قرب تھا، اللہ کی معرفت تھی، تو جب روح کو وہ ٹھکانے یاد آتے ہیں تو روح رو رو کے کہتی ہے کب اس جسم سے آزادی ملے گی اور میں مولا کے قرب میں جاؤں گی. اور سامعین محترم، روح کی اس بیداری کا ایک اشارہ دیتا ہوں. جن کا بھی ضمیر زندہ ہے اور جن کو رب کائنات کی پکار، روح کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ اس نقطے کو سمجھیں گے. سامعین محترم، جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے، رات کا پچھلا پہر آتا ہے، اور یہ رات کا وہ پہر جس کے بارے میں ایک صوفی کامل نے کہا تھا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. جب رات کا یہ پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آتا ہے. آسمان دنیا پہ آ کر اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے اور رب کائنات فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طالب؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طالب؟ ہے کوئی مجھ سے میری عطاؤں کا طالب؟ ہے کوئی مجھ سے میری محبتوں کا طالب؟ ادھر مالک کائنات آسمان دنیا پہ آتا ہے، اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے. ادھر اللہ کا بندہ سویا ہے، غفلت میں ہے. انسان تو سویا ہے لیکن روح ہر روز بندے کو اسی لمحے بیدار کر کے کہتی ہے اے بندے اٹھ جا، مولا پکار رہا ہے، رب کائنات بلا رہا ہے. بندے اٹھ، وضو کر، مصلی پہ جا، سجدے میں پہنچ، ادھر مولا پکار رہا ہے.
تو رب کی پکار پہ اٹھ کے سجدے میں پہنچ۔ تو سامعین محترم، ہر روز رات کے پچھلے پہر ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پہ ایک بار انسان کی آنکھ کھلتی ضرور ہے۔ یہ آپ سارے احباب جانتے ہوں گے، جب رات کا یہ پچھلا پہر آتا ہے تو ایک بار بندے کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ کھل جاتی ہے، لیکن ہم ایسے غافل ہیں کہ ہم اٹھ کر مصلی پہ نہیں آتے۔ کبھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرف لیٹ لیٹ کے جسم تھک گیا تھا تو آنکھ کھل گئی، کبھی کہتے ہیں کوئی حاجت تھی تو آنکھ کھل گئی، کبھی غفلت میں کروٹ لے کر پھر سو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، رات کے اس پچھلے لمحے جو آنکھ کھلتی ہے وہ اور کوئی سبب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انسان کی روح انسان کو دستک دے کے کہتی ہے مولا پکار رہا ہے، بندے اٹھ سجدے پہ چل، مصلی پہ چل اور رب کائنات کو راضی کر لے۔ تو یہ روح ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اشارتاً کہ مومن اس دنیا میں قید میں ہے، انسان کی روح قید میں ہے اور روح چاہتی ہے کہ رب کائنات کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور سامعین محترم، یہ دنیا جس کے لیے ہم اتنے مارے مارے پھرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر اگر عرفاء کو دیکھیں، عشاق کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل مصطفیٰ کو دیکھیں اور جمی انبیاء کرام کو دیکھیں، وہ انبیاء رو رو کر اسی مولا کو یاد کرتے رہے۔ آئیے وقت میں رہتے ہوئے میں چند اشارے صرف دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریہ ازاری دیکھیں۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تھے، ایک چڑیا کو دیکھا۔ چڑیا ایک درخت سے اڑتی ہے دوسرے پہ جاتی ہے، پھلوں کو کھاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے چڑیا کو دیکھا تو رونے لگ گئے، گریہ ازاری طاری ہو گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ صدیق اکبر کیا ہو گیا؟ آپ کہتے کاش میں انسان نہ ہوتا، یہ چڑیا ہوتا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیسا کیوں کہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے یوم قیامت یاد آ گیا، میزان کا لمحہ یاد آ گیا، جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، میرا تو حساب و کتاب ہوگا۔ یہ چڑیا لذتوں میں بھی ہے لیکن اس کو حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن رستے پہ جا رہے تھے، پگ ڈنڈی تھی، راستے میں آپ کو کچی اینٹ نظر آئی، کچی اینٹ اٹھائی، گریہ ازاری طاری ہوا، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رو کے کہتے کاش میں یہ کچی اینٹ ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ عمر فاروق آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں کہ کاش میں کچی اینٹ ہوتا، کاش میں کچی اینٹ ہوتا؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یوم قیامت یاد آ گیا، میزان پہ اعمال کا تولا جانا یاد آ گیا۔ جب میزان پر اعمال تولے جائیں گے اللہ جانے میرا فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حال یہ ہے کہ جب بھی قبرستان سے گزر ہوتا، قبر کو دیکھتے تو گریہ طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی، چھما چھما آنسو برسنے لگتے، جسم کپ کپانے لگتا، مسلسل رونے لگتے۔ ساتھیوں نے پوچھا عثمان غنی قبر کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ قبر کو دیکھ کر مجھے قیامت یاد آتی ہے، چونکہ قبر قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا یوم قیامت کامیاب ہو جائے گا۔
پھر حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت مولا کائنات جب نماز کا وقت آتا، جہاں بھی ہوتے، جس حال میں بھی ہوتے، ادھر نماز کا وقت شروع ہوتا، مولا علی شیر خدا کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات کیا ہو گیا، جسم پہ کپ کپی کیسی، یہ گریہ کی کیفیت کیسی؟ تو مولا کائنات فرماتے اس امانت کے لوٹانے کا وقت آ گیا جس امانت کو اٹھایا تھا، امانت اطاعت، امانت اتباع، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی امانت، اللہ کی اطاعت و بندگی کی امانت، اس کو لوٹانے کا وقت آ گیا۔ سامعین محترم، جو اتنے بڑے بڑے تھے ان کا تو گریہ کا حال یہ تھا، آج ہمیں رب کائنات سے کس نے دور کر دیا۔ پھر سامعین محترم اختتام کر رہا ہوں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، طواف کعبہ ہو رہا ہے اور طواف کرنے والے لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور سامعین محترم ایک جوان غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے، غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے آہوزاری کر رہا ہے، گریہ ازاری کر رہا ہے، اس پہ رقت طاری ہے، اور جوان رو رو کے کہتا ہے مولا آج تیری بارگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار آیا ہے، تیری بارگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا خطا کار آیا ہے، مولا اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا اتنے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ ساری رات سے وہ جوان رو رو کر اپنے مولا کو منا رہا ہے، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، طواف کرنے والوں میں ایک بزرگ طواف کرنے والوں کو روک کے کہتا ہے لگتا ہے یہ جوان کوئی بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہے، لگتا ہے یہ جوان بڑا پاپی ہے۔ بزرگ طواف کرنے والوں کو روک کے کہتا ہے آؤ ہم سارے بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اس کے گناہ بخشے جائے۔ طواف کرنے والے رک گئے، اس جوان کے لیے دعا کرنے لگ گئے، کہتے ہیں مولا ہماری نیکیاں بھی اس جوان کو دے دے، اس کو معاف کر، ہماری عبادات کا اجر بھی اس جوان کو دے دے، جوان کو معاف کر دے۔ جب اپنی نیکیاں اپنا اجر اس جوان کے نام کر چکے تو اب وہ بوڑھا بزرگ کہتا ہے ارے دیکھو تو صحیح یہ جوان ہے کون، یہ جوان ہے کون جو ساری رات سے رو رو کر اپنے مولا کو منا رہا ہے، جو ساری رات سے رو رو کر اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ جب اس بزرگ نے آگے بڑھ کر اس جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے جوان اپنا چہرہ تو دکھا، ارے جوان یہ تو بتا تو ہے کون۔ جب اس جوان نے رخ پیچھے کیا وہ بزرگ غش کھا کے گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور وہ جوان کوئی گناہگار نہ تھا، وہ نواسہ مصطفیٰ حضرت امام زین العابدین تھے جو ساری رات سے رو رو کے اپنے اللہ کو راضی کر رہے تھے۔ وہ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین تھے
عبادت کو جن کے سجدوں پہ ناز ہے، عبادت کو جن پہ ناز ہے، وہ زین العابدین تھے جو ساری رات رو رو کے اللہ کو منا رہے تھے، غلاف کعبہ کو تھام کر گریہ زاری کر رہے تھے۔ آئیے اپنے من میں جھانک کے سوچیں تو صحیح، کیا ہمارے پاس اعمال بڑے آ گئے کہ ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا؟ کیا ہم بڑے نیکوکار ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی محبت میں رونا چھوڑ دیا؟ اگر اعمال بھی نہیں، نیکیاں بھی نہیں، عبادات بھی نہیں، تو پھر کیا متکبر ہو گئے؟ کیا غرور آ گیا کہ رب کا در چھوڑ بیٹھے؟ یہ سارے غرور مٹ جائیں گے جب موت آئے گی، یہ سارے تکبر مٹ جائیں گے جب موت آئے گی، یہ سارا مال و دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا جب موت آئے گی۔ تو سامعین محترم، جب یہ مال قبر میں لے کے نہیں جانا، یہ تکبر مٹ جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا، مال و متاع ختم ہو جائے گا، تو پھر ہمیں کس شے نے ہمارے مولا سے دور کر دیا؟ کس شے نے ہمارے مولا سے دور کر دیا؟ آئیے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، ایک ایک لمحہ اپنے مولا کی محبت کے لیے گزارے، ایک ایک لمحہ امام الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو یہ دنیا بھی سمر جائے گی، قبر بھی سمر جائے گی، اور یوم قیامت بھی اللہ کا قرب اور معرفت نصیب ہو جائے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم محمد اسلم زرگر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، بڑے پیارے ساتھی تھے، لاہور منہاج القرآن مرکز میں ہمارے ساتھ ان کا آنا جانا بھی تھا۔ ان کے وصال پر میں مرکز منہاج القرآن سے 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ محترم آصف بھائی اور دیگر ان کے جو صاحبزادگان ہیں، ہم ان کی غم کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ رب کائنات ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔